تھے، تہجد کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے نا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس لیٹی ہوتی تھی، آپ اٹھتے نہیں تھے، بسترے سے سرک جایا کرتے تھے آہستہ سے، حدیث میں آتا ہے سرک کر آپ بستر سے نکلتے تھے، یہ سوچ کر کہ عائشہ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں اٹھ کر نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کئی مرتبہ میں نے اٹھ کر دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹے تھے، ابھی کہاں ہیں، اچانک کہاں چلے گئے؟ پھر جب اٹھ کر دیکھتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ ہمارے اکابر کا دستور ایسا ہی تھا، ان کی نفلی عبادات کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ فرائض علی الاعلان، فرض نماز مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھی جائے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور نوافل اپنے گھروں میں پڑھے جائیں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ شیطان کبھی انسان سے یہ کہا کہ نہیں کہتا، اور جو نیک نمازی متقی پرہیزگار ہوتے ہیں نا، شیطان پہلے تو انسان کو عمل سے روکتا ہے، ابتدا میں عمل سے روکتا ہے، طرح طرح کے وسوسے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، طرح طرح کے، اور پھر جب انسان نہیں چھوڑتا نا پھر آخر میں شیطان کا حربہ کیا ہے کہ یہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کر لی کہ مسجد نہ جائے، یہ زکوٰۃ و خیرات نہ کرے، یہ روزے نہ رکھے، یہ قرآن کی تلاوت چھوڑتا نہیں ہے، پھر شیطان آ کے نماز کے لیے اٹھاتا ہے، کیونکہ شیطان کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح دنیا سے جائے کہ اس کے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہ ہو، کنگال ہو، خالی ہاتھ ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ لیکن جب وہ کسی پر اتنا، آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا ذہن میں شیطان مسئلہ ڈالے تو ہم مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، عمل تو آتے ہی نہیں، جو آیا بھی تو سوچتا ہے کسی طریقے سے جان چھوٹے اور یہاں سے باہر نکل جاؤ، جو سب سے اخیر میں آتا ہے وہ سوچتا ہے سب سے پہلے میں نکلنا چاہیے، آنے میں آخری نمبر اور جانے میں سب سے پہلا۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو دنیاوی تمام کام کاج چھوڑ دیے جائیں، خرید و فروخت، لین دین، معاملات، دنیا کے تمام کام بند۔ علماء نے لکھا کہ اذان کے بعد دنیاوی کام کرنا حرام و ناجائز ہے، قرآن کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، صرف نماز کے لیے کوشش کر سکتا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے جلدی جلدی، کپڑے پہن لے اچھے ہوئے، سنت ہے جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور مسجد میں تو یوں بھی اچھا لباس پہن کر ہی آنا چاہیے، اچھا لباس پہن کر، فرشتے ہوتے ہیں۔ اور ہم الٹے ہی ساتھ سے چلتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پہلی بار کیا، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ تھے مصر کے، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جب وہ دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے تو جب اذان ہوتی تھی وہ نئے کپڑے پہن لیتے تھے، اذان ہونے کے بعد بالکل نئے کپڑے صاف شفاف خوشبو لا کر مسجد میں جاتے، اور جب واپس کمرے میں پہنچتے اب بازار جانا ہے کہیں اور جانا ہے تو پرانے کپڑے لگا لیتے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ جو اذان ہوتی ہے نئے کپڑے لگا لیتے ہو؟ کہا تمہیں پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے گندے کپڑوں میں، غلیظ ترین کپڑوں میں کھڑا ہو یہ مجھے پسند نہیں، صاف ستھرے۔ اور ہمارا آج کا دستور یہ ہے ہمیں مسجد میں جانا ہو جیسے ٹوٹے پھوٹے پرانے میلے کچیلے بدبو آتی ہے وہ پہن کر مسجد میں، اور کسی کو ٹنگڈار جانا پڑ گیا سب سے صاف ستھرے نئے ہے نا، پریس کر کے خوب سینٹ شینٹ ڈال کے، کہاں جا بازار جا رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدها،
اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ زمین کے اوپر سب سے بہترین پاک مقدس جگہ مسجد ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ روئے زمین پر بازار ہے. قسم قسم کے فتنے، بے حیائی اور قسم قسم کے گناہ ہوتے بازار میں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے اور جیسے ویسے کپڑے ہوئے مہینے سے لگائے تو وہی چلیں گے، ہفتے سے لگائے تو وہی چلیں گے. اور اگر کسی کو شادی میں، بیان میں، جلسے میں، جلوس میں ہے، اس میں ہم ایسے بن ٹھن کراتے لگتا ہے جیسے دلہا بن کے آیا ہے. دنیا کی مجالس میں ایسا جا رہا ہے اور اللہ کے دربار میں آ رہا ہے تو ایسے آ رہا ہے بالکل. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کپڑے ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں، پاک بھی ہیں کہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. چل رہا ہے کئی راستے میں کوئی پیشاب پڑا ہے، کوئی اور چیز پڑی ہے، گوبر پڑا ہے، چھینٹیں پڑ گئی، وہ بھی چل رہی ہیں. وجہ یہ ہے اسلامی اعمال کی اہمیت ہمارے اندر نہیں، اہمیت ہی نہیں ہے. مجبوری میں نمازی بھی نماز کے لیے مجبوری میں لگا ہے. آج ہی صاحب وہ نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے لیے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے الا ماشاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں گزشتہ کچھ جمعوں سے آپ کو ایک ایک بات ہر جمعہ کو بتا دیتا ہوں. وہ آج کے زمانے اور دستور کے دور کے حساب سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی، فتنے کے دور کی نشانیاں بہت ساری بتائی، بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول نے کہا فتنے کا دور آئے گا. حذیفہ کی حدیث میں ہے 72 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، جن میں سے نماز چھوڑنا، سود کھانا، مساجد کو ویران کرنا، اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اور اندر سے پتہ نہیں کیا ہے. ان میں ایک نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی تھی جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہے. تو قیامتی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے کہ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے اور عورتیں مرد کی نقالی کریں گی. شریعت نے کام بھی بانٹ کر دیے، حلیہ بھی، لباس بھی، ہر چیز. مرد کا کام گھر کے باہر کا ہے، کما کر وہ لائے گا. باہر کے کام کاج مرد کرے گا اور گھر کے کام کاج عورت کرے گی. شاپنگ کرنی ہے، سامان لانا ہے، سودا لانا ہے، جو چیز بھی ہے یہ مرد کی ذمہ داری. باہر جانا ہے بازاروں میں، وہاں اجنبی مرد بھی ہوں گے، قسم قسم کے لوگ ہوں گے. تو عورتوں کا کام یہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا عورتیں کہیں گی جو کچھ مرد کرے گا میں بھی وہ کروں گی، جو یہ پہنے گا میں بھی وہی پہنوں گی، جو یہ پڑھے گا میں بھی وہی پڑھوں گی. میں پیچھے کیوں رہوں، میں کیوں پیچھے رہوں. اور اس کو سمجھے ترقی کا زمانہ. ہمیں غیروں نے ایسا سمجھایا، ترقی ایسی سمجھائی، ایمان چھوٹ گیا لیکن دنیا نہ چھوٹے یہ ترقی ہے. ہم نے یہ سمجھا اللہ کا حکم چھوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوٹ جائے تو ترقی ہے، لیکن دنیا ہاتھ میں آ جائے، دنیا چھوٹ جائے ترقی نہیں. دنیا ملے گی تو ہم ترقی کر پائیں گے، ہم یہ سمجھ کر. اس لیے آج کے زمانے میں عورتوں کا لباس بھی مردوں جیسا ہو گیا ہے. جیسے کپڑے عورتیں مرد لگاتے عورتیں بھی ویسا لگانا ضروری سمجھتی ہے. اب یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. جو کام مرد کے کرنے کے تھے عورتوں نے وہ شروع کر لیے، اور جو کام عورتوں کے تھے مردوں نے شروع کر لیے. عورت کہتی ہے آج کے زمانے میں کئی گھروں کی کہانی ہے، میں بازار جل دیا تسی ذرا کار بچوں دیکھو ہے نا، بات بھی بکا سکتے ساگ بھی، میں ذرا بازاروں ہٹا ماں سودا کی نام. وہ کہنا ہاں سنی کہا جو تو پھر 10 روپے سستا آن سے ہمارے کو مہنگا لگ گیا سی. اب وہ جا رہی ہے بازاروں میں جا کے ہے اجنبی مردوں کے ساتھ خوب گپے شپے لگا رہی، گھنٹہ بیٹھ کے 1000 والا سوٹ ہے 500 میں لے کے آ رہی ہے اور سمجھتی ہے بہت بڑی کامیابی ہے. جناب یاد ہے میں اچھا 800 کا لگے ہیں تو کو 500 لگیا نا ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں سمجھتا
اس میں اللہ کا حکم کتنا ٹوٹ گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا چھوٹ گیا. عورت تو گھر کی زینت ہے، گھر میں بس. صحابیات کے بارے میں تاریخیں پڑھ کر دیکھو، کبھی بھی دنیاوی کام کاج کے لیے انہیں جانے کا حکم نہیں ہوا، نہ وہ نکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے دور کی نشانیاں کیا؟ عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی اور مرد عورتوں کا اولیاء بنائیں گے. بہت سارے آج تو ایسے بھی ہو گئے، بہت سارے مرد عورتوں نے اپنے بال چھوٹے کر لیے، مردوں نے بڑے بڑے رکھ لیے، ہے نا. لڑکوں نے بڑے بڑے رکھ لیے، ابھی چوٹیاں کرنی، ربڑ لگانے بھی شروع کر لیے، ہے نا. ایسا کرنا شریعت کے احکامات کے سراسر خلاف ہے. اور پھر آپ نے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا جو ہمارے زمانے میں انتہائی زیادہ پائی جاتی ہے. مختصر اتنا ہی کہوں، آپ نے فرمایا ایک مسلمان بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. جس کام کا اسے پتہ ہی نہیں اس کے اندر بھی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور آج کے زمانے میں ہمارا تو رواج ہے، آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسی کام، اور کیا کہتے ہیں جی، کسی سے کم آگے نہ بڑا ثواب ہے نا. اور اس نے کہا آپ کو یہ کہنا ہے، میں نے کہہ دیا، مجھے کیا پتا ہوا کہ. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، یعنی بڑے بڑے گناہ، ایک ہوگا کبیرہ گناہ، کہتے ہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ جو آپ نے گنائے وہ 4 ہیں. اکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین والیمین الغموس، اور ایک جگہ ہے وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک کے برابر گناہ ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں ہے، معافی نہیں ہے. ویسے ہی چلے گیا تو اللہ سارے اعمال حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ختم مسئلہ ہی. تو ایک برائی یہ ہے آج کے زمانے میں اچھے لوگ بھی جھوٹی گواہی کے لیے فٹ دیا، جرگے میں آئے جھوٹی گواہی. حالانکہ ایمان والا کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، کبھی نہیں، دے ہی نہیں سکتا. نہ جھوٹی گواہی دے سکتا ہے، نہ جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اور ہمارے زمانے میں معاشرے میں تو یہ عام رواج ہے، جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں تو بڑے مزے سے دیتے ہیں. قسمیں کھانی ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، غیر اللہ کی بھی چلتی ہیں. حالانکہ قسم بامر مجبوری جہاں کچھ نہ چلے وہ آخر میں کھا سکتا ہے، دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ میں واقعی یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، وہ صرف اللہ کی بس، ہے نا. آج کل تو کوئی زیارت، کوئی پیر صاحب، یہاں تک بھی سنا عام معاشرے میں، ہے نا، ایک دوسرے کے ماں باپ ہی قسم کھاتے ہیں، دوسرے کے یقین نہ تو اپنے ہی کھاتے ہیں. مجھ کو اپنے پیو دی قسم ہے، اپنی ماں دی قسم ہے، فلانے دی قسم ہے نا. غیر اللہ کی قسمیں کھانا بھی برا کبیرہ ہے. تو آپ نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا جہاں لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، وہاں ایک عام دستور ہوگا، لوگ ایک تو بات پر قسم کھائیں گے، جہاں کھانے کی ضرورت نہیں وہاں بھی قسم کھائیں گے، اور جب کھائیں گے بھی تو پھر غیر اللہ کی بھی ساتھ میں کھائیں گے، مخلوق کی قسم بھی کھائیں گے. اور ہمارے ہاں آج کے زمانے میں یہ تمام بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو ان کبیرہ گناہوں سے اور ایسے گناہوں سے جو ہمارے پچھلے سارے اعمال پر پانی پھیر جاتے ہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حدود کو جاننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو کر جائیں، کامیاب ہو جائیں. کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.